حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت یہ تھی کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پوچھ پوچھ کے بڑا ہوا. اور خوف خدا ایک ایسی چیز ہے اگر انسان میں یہ خوف خدا آ جائے تو پھر انسان جب رب کا خوف دل میں پیدا کر لیتا ہے تو پھر انسان دنیا کے سارے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے. پھر دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بڑی سی بڑی آفت آ جائے اس انسان کو ہلا نہیں سکتی جس انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. خوف خدا کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر اللہ کا حقیقی خوف خدا نصیب ہو جائے انسان کو تو انسان اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. خوف خدا چیز ہی ایسی ہے. اور خوف خدا انسان کو نصیب ہو جائے تو سمجھے انسان رب کو پا لیتا ہے. اور جب انسان اللہ کو پا لیتا ہے تو دنیا کو برابر بھی کامیاب ہو جاتا ہے. اس کی جھلک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اس سیرت سے سنیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں اور آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ سحری اور افطاری میں جو کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں وہ سب کو پتہ ہم لوگ کیا کھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی عادت یہ تھی کہ سحری میں چائے اور بسکٹ، افطاری میں چائے اور بسکٹ، اور میٹھے میں کھیر کا ایک پیالہ. یہ سحری میں بھی افطاری میں بھی کھاتے ہیں. اور اس کے بعد کھیر کھانے کے بعد پھر چٹنی تھوڑی سی گوشت کرتے ہیں سحری میں بھی افطاری میں. کسی نے پوچھا کہ پہلے آپ جو ہے نمکین کھاتے ہیں پھر میٹھا پھر نمکین، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو فرمایا نمک سے شروع کرنا نمک میں ختم کرنا یہ میری آقا کی سنت ہے. تو میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں. یعنی پہلے نمکین کھانا کھایا پھر کھانے کے دوران میٹھا کھایا پھر نمکین کھایا. ہم لوگ اس کا الٹ کرتے ہیں جب پہلے میٹھا کھا لیں گے رات سے میٹھا کھائیں گے. ہماری سوچ اور اعلیٰ حضرت کی سوچ دیکھیں. پہلے تھوڑا سا نمکین پھر بیچ میں میٹھا پھر نمکین. کیوں؟ لذت کے لیے نہیں، ذائقے کے لیے نہیں. کیوں؟ میرے آقا کی سنت ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر اگر انسان سنت کی نیت سے کھائے تو آقا فرماتے ہیں کہ میری فساد امت کے وقت اگر میرے کسی امتی نے ایک سنت پر عمل کیا تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت علامہ کی عادت تھی اچھا تراویح کے بعد جب فارغ ہوتے اب صبح تک آپ کے مسجد میں جنا ہوگا عبادت کرتے رہے. تو آپ کی عادت تھی کہ آپ وہ تراویح کے بعد ایک پان کھاتے تھے. آپ کے شاگرد کی ذمہ داری لگائی ہوئی چھوٹا بچہ تھا اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ تراویح کے بعد پان لے کر اللہ کے رسول کھاتے. عادت تھی. حسب معمول رمضان شریف میں ایک اعتکاف ایسا آیا کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تراویح پڑھی تو فارغ ہو کر بیٹھ کے بچے کو بھیجا کے پان لیا. اور بچہ پان لینے گیا تو وہ کسی کام میں مصروف ہو گیا، تاخیر سے آیا. اچھا جس چیز کی عادت ہو اگر وہ چیز وقت پر نہیں ملے تو یہ انسان کے اندر ایک فطرت ہے کہ انسان میں غصہ چڑچڑاپن یہ چیز آئے گی. مثال کے طور پر اگر کسی کی عصر کے بعد چائے پینے کی عادت ہے اور اسے وقت پر چائے نہیں ملے تو آپ سب کے درد شروع ہوگا. غصہ بھی آئے گا، چڑچڑاپن بھی آئے گا، موبائل میں بھی غصہ ہوگا، طبیعت یعنی عجیب و غریب ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ عادت بنی ہوئی ہے. تو اعلیٰ حضرت علامہ کی عادت تھی کہ تراویح کے بعد پان کھاتے اور پھر پوری رات عبادت میں گزار دیتے. تو ایک دن بچے سے کہا پان لے کر آئیے. بچہ گیا وہ کھیل کود میں یا کسی بھی کام میں مصروف ہو گیا، تاخیر سے آیا. اب وقت پر اعلیٰ حضرت کو پان نہیں ملا تو آپ کو پریشانی ہوئی. کیوں؟ آپ کی عبادت کا وقت رک رہا ہے. آپ ٹائم کے بڑے پابند ہیں کہ کتنے بجے کھانا ہے اور کتنے بجے کی عبادت کرنی ہے. اور بچہ جب تاخیر سے آیا تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس بچے کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ دیر سے کیوں آئے؟ اور وہ چھوٹا معصوم بچہ تھا تو خاموش ہو گیا.
ایک عام ہستی کی بات نہیں کر رہا، ہاں یہ معمولی اور چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ کیونکہ اگر انسان اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا مفتی ہو، بہت بڑا مجدد ہو، بہت بڑا ولی ہو، بہت بڑا پیر ہو، اس کے لیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ پیر صاحب اگر ایسا عمل کر بیٹھے تو مریدین کی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ بچہ جب تحقیق سے آیا تو آج حضرت علامہ نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا دیر کیوں کر دی؟ تمہاری وجہ سے میری عبادت کا وقت نکل گیا، مجھے زیادہ انتظار کرنا پڑا، اور وہ بھی ایک پان کی خاطر۔ اب بچہ جو ہے تو سہما ہوا خاموش کر رہا تھا، تو آج حضرت علامہ نے فرمایا لاؤ مجھے پان دو۔ آگے بڑھا اور جب پان اعلیٰ حضرت کو دیا تو اعلیٰ حضرت نے اس کے سر پر تھپڑ مارا، جیسے باپ مار دیتا ہے بیٹے کو، چل جاؤ ایسا جلدی آنا۔ بچہ چلا گیا، اعلیٰ حضرت نے پان نوش کیا، وضو کیا، نماز شروع فرمائی، تھوڑی دیر کے بعد سلام پھیر دیا، اور آپ کے خلفاء مریدین اور بھی موجود تھے۔ تو آپ کے خلیفہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ تھی کہ پان کھانے کے بعد صبح تک عبادت کرتے رہتے، رکتے نہیں تھے۔ مگر آج پان کھایا لیٹ اور تھوڑی عبادت کی، فوراً سلام پھیر دیا، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے مراقبہ کیا، سر جھکایا، اور آپ پر دقت تاری ہو جائے، وجد کیفیت تاری ہو جائے۔ ایک خلیفہ آپ کی بارگاہ میں آیا، کہا یا مرشدی کیا کسی چیز کی حاجت ہے کہ آپ بڑی بے قراری، بڑی بے چینی میں نظر آ رہے ہیں، کیا کسی چیز کی تکلیف ہو رہی ہے؟ آج حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جواب میں ارشاد فرمایا ہاں بے قراری بے چینی ہے، میں عبادت نہیں کر پا رہا، عبادت کی جو لذت، سرور، پیار، محبت، عشق ملنا چاہیے تھا وہ مجھے مل نہیں رہا، کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے۔ خلیفہ نے فرمایا، عرض کیا کہ ارشاد فرمائے پھر میں اس کو حل کروں، مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بچہ پان آیا تھا اس کو تھوڑی بلا کے لاؤ۔ اب خلفاء یہ سمجھے کہ شاید اور پان کی حاجت ہوگی، اور آپ کے دماغ میں کیا رہا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو فرمایا اس بچے کو لے کر آؤ۔ خلیفہ دوڑتے ہوئے اس بچے کے گھر پر گیا، معلوم کیا کہ بچہ سو چکا ہے۔ خلیفہ جب واپس آیا تو اعلیٰ حضرت کی بے قراری، بے چینی اور بڑھ گئی، اور آپ نے فرمایا بچے کو لے آئے، عرض کیا وہ سو چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی رونے لگے ہیں۔ اب وہ رات پوری رونے میں گزر گئی، اب عبادت کی طرف نہیں ہے، سالوں قطار فجر کی نماز تک وہی مسجد میں بیٹھے بیٹھے روتے رہے۔ کیا تھی وجہ؟ رونے کی کیا وجہ تھی؟ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے اس بچے کے سر پر تھپڑ کیوں مارا؟ اگرچہ وہ شاگرد تھا، اصلاح کے لیے استاد شاگرد کو مار سکتا ہے جتنی شریعت نے اجازت دی، اور معمولی سے سر پہ تھپڑ مارنا یہ شریعت کے مطابق ہے، خلاف نہیں ہے، یہ وہ چوٹ نہیں ہے جس کو دین نے منع کیا ہے، یہ تو پیار محبت کا ایک انداز ہے۔ مگر آپ فجر تک روتے رہے۔ جب خلفاء نے پوچھا وجہ کیا ہے، فرمایا وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بات رلا رہی ہے کہ میں نے اس بچے کے سر پر تھپڑ کیوں مارا، صرف اس لیے کہ وہ بچہ پان تاخیر سے لایا، اور پان کھانا میری عادت میں تھا، تو اب میری عادت میں بچے نے تاخیر کر دی تو میں نے بچے پہ تھپڑ مارا، مجھے اس بچے کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ اگر وہ بچہ کل تک نہ آیا اور احمد رضا انتقال کر گیا اور میں کریم رب کی بارگاہ میں گیا اور میرے رب نے مجھ سے پوچھا احمد رضا تو نے اس بچے کو پان لے لانے کی وجہ سے مارا تھا، تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ کیا بولوں گا اللہ کو؟ سوچیں ہم لوگ کتنی حد تلفیاں کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ
رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ ہم لوگ کتنے حق تلفیہ کرتے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں. کتنی دل آزاریاں کرے، کتنے ان کے خلاف باتیں کرے، پیٹ پیچھے غیبتیں کرے، چغلیاں کرے، ان کی برائیاں بیان کرے، یہاں تک کہ ان کو تکالیف پہنچائے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. یہاں تک کہ مال جائیداد، دکانیں، ہوٹل، زمینیں ہڑپ کر لے، ہم ڈکا بھی نہیں لیتے. کیوں؟ پرواہ ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارے اندر خوف خدا ہے ہی نہیں. مگر یہاں دیکھیں، وقت کا امام ہے، وقت کا بہت بڑا عالم ہے، وقت کا بہت بڑا مفتی ہے، مجدد ہے، اپنے زمانے کا بہت بڑا پیر ہے، مگر ایک چھوٹے بچے کے سر پر تھپڑ مارنے کی وجہ سے رو رہے ہیں کہ اگر میرا انتقال ہو گیا اور میں بچے سے معاف کروانے سے پہلے دنیا میں چلا گیا، اور کریم رب نے ابو صفا جان رحمت نے قبر میں مجھ سے پوچھا کہ احمد رضا 5 تاخیر سے لانے کی وجہ سے بچے کو تھپڑ کیوں مارا، تو میں اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا کہ ہم نے بھی مر کر قبر میں جانا ہے، اور قبر میں اللہ تو قیامت کے دن پوچھ گچھ کرے گا. قبر میں پہلے مصطفیٰ آئیں گے، اور آقا نے پوچھا کہ فلاں 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 حق تلفیت کیوں کر کے آئے، کیا جواب دیں گے؟ اگر حضور قبر سے ناراض ہو کر واپس چلے گئے تو اس کی قبر تو جہنم کا بڑا بنے گی. کبھی غور کیا کہ میں ایسے اعمال کر کے جاؤں کہ میں جب قبر میں اتروں تو وہ صفا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں. آقا آئے تو میری قبر حضور کی آمد کی برکت سے جنت کا باغ بن جائے. اعمال کو ایسے کر کے جاؤں کبھی سوچا نہیں؟ کیوں؟ موقع خدا نہیں ہے. اگلا دن آیا، پھر وہی بچہ وقت پر پہنچ رہا ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اب یہ بات پھیل چکی، بریلی میں پھیل گئی، اور اگلے دن بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء حضرت کی بارگاہ میں حاضر. پوری رات بے قراری میں گزری، پورا دن بے قراری میں گزرا. اگلا رات جب آئی تراویح کے بعد وہی بچہ پان لایا، تو حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس بچے کو اپنے قریب بلایا. بچہ سمجھا شاید پتہ نہیں دوبارہ ناراض کی ہوئی، آج وقت پر آیا، شاید ڈانٹیں گے، شاید ماریں گے. اگر دنیا نے دیکھا کہ وقت کا امام، وقت کا بہت بڑا ولی، وقت کا مجدد، وقت کا غوث، وقت کا قطب، وقت کا قلندر اس بچے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے. معافی مانگنا ہمارے اندر تو ہے ہی نہیں. ہم تو حق تلفی کر کے ڈر جاتے ہیں، نہیں میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، الٹا دھمکیاں دیتے ہیں، الٹا سامنے والے کو ڈراتے ہیں. مگر یہاں اعلیٰ حضرت کا امام ہے اور چھوٹے معصوم بچے سے معافی مانگ رہے ہیں. کہا بیٹا کل میں نے آپ کو تھپڑ بلا وجہ ماری تھی، 5 تاخیر سے لائق ماننا نہیں چاہیے تھا، بس تم احمد اللہ کو معاف کر دو. جب یہ کہا تو بچہ رونے لگ گیا. آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، میں ہوتا میں آپ کا شاگرد ہوں، شاگرد استاد کو معاف کرے. آپ نے کوئی حد تلفی کی نہیں ہے، میں کیسے معاف کروں؟ یہ تو میری تربیت ہے، آپ نے تو میری اصلاح کی ہے، اس سے میں اپنی زندگی سنواروں گا. مگر آپ نے فرمایا ٹھیک تم جو بھی سمجھو، لیکن احمد رضا کو معاف کرو، کیونکہ احمد رضا اس صفا جان رحمت کی بارگاہ سے جانے سے ڈر رہا ہے کہ اگر قبر میں اتر گیا اور آقا نے اس تھپڑ کے بارے میں پوچھا تو احمد رضا حضور کو کیا جواب دے گا. اگر قبر سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور رب نے اس تھپڑ کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ احمد رضا کے بعد اس سوال کا جواب ہے ہی نہیں. اس سوال کا حل یہ ہے کہ تم مجھے معاف کر دو. اچھا بچے نے کہا میں نے معاف کیا ہے. اب یہاں تک بات ختم ہونی چاہیے. بڑی بات ہے، ایک نے مسلمان نے غلطی کی، اسی سے معافی مانگی، اس نے معاف کر دیا. شریعت کہتی ہے معاملہ ختم. اب اس معاملے کی قیامت میں پکڑ نہیں ہوگی، قبر میں پکڑ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں معافی تلافی ہو گئی. اس لیے کہا جاتا ہے دنیا میں معافی تلافی کیجئے.
وہاں قبر آخر میں جائیں تو صاف ستھرے ہو کر جائیں، وہاں قبر آخر میں کوئی گریبان نہیں پکڑے، اپنے آپ کو ایسا بنا کر جائیں۔ اب یہاں معاملہ ختم ہونا چاہیے، بچے نے معاف کر دیا، مگر اعلیٰ حضرت دیکھے، وہ اعلیٰ حضرت کو ہم ایسے نہیں کہتے، وہ عام انسانوں سے بڑے مختلف تھے۔ تو آپ نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا بیٹا تو معافی نہیں کر سکتا، کیوں؟ تو ابھی نابالغ ہے، اب تجھ سے معافی مانگنے تک مجھے تیرے بالغ ہونے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ جب تو بالغ ہوگا، 15 سال کا ہوگا، اور نماز روزہ یہ چیزیں تجھ پر فرض ہوگی، تب تو معاف کر سکتا ہے۔ نابالغ بچہ تو معاف ہی نہیں کر سکتا۔ اب ہم جو نابالغ بچوں کو تکلیف دیتے ہیں، معافی مانگنا تو دور کی بات ہے، اگر معافی مانگے اور بچہ معاف کر دے تب بھی معافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نابالغ بچہ نمازی کی حالت میں معاف کرنے کا اسے اختیار ہی نہیں ہے۔ اب بالغ ہونے تک انتظار کرو، اور پہلے اگر اس کا یا مارنے والے کا انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن کچھ کچھ ہوگی۔ اب یہ مسئلہ ہمیں پتا ہے نہیں، تو اب اعلیٰ حضرت ہونے لگے، ماں ایک رات میں نے بڑی مشکل بے قراری میں گزاری، دن بڑا بے قراری میں گزارا، ایک رات ایک دن بڑی مشکل سے گزرا۔ وقت احمد رضا کے بالغ ہونے تک انتظار کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اس سے پہلے تیرا یا میرا انتقال ہو گیا تو میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ معاف کروائے بغیر دنیا سے چلا گیا، اور قبر میں مصطفیٰ نے اور آخرت میں رب نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس تو کوئی جواب بنے گا ہی نہیں۔ اب آپ نے حل نکالا، فرمایا ٹھیک ہے، شریعت اپنی جگہ پر ہے، میں انتظار کروں گا میرے بالغ ہونے تک، لیکن اس سے پہلے اب ایک کام کر، تو میرے سر پہ تھپڑ مار۔ اور جب یہ جملہ کہا تو مریدین کی چیزیں نکل گئی، خلفاء کی چیزیں نکل گئی، وقت کا امام، وقت کا عالم، وقت کا مفتی، وقت کا مجدد، وقت کا بہت بڑا غوث، وقت کا بہت بڑا پیر، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بس کیجئے، آپ تو رو رہے ہیں، ہمیں بھی رلا رہے ہیں، بچے نے معاف کر دیا، اللہ بھی معاف فرما دے گا، بس ہو گئی۔ فرمایا کیسے معاف کر دے گا؟ وہ کر ہی نہیں سکتا معاف، وہ نابالغ ہے۔ حال یہ ہے کہ اب بچہ میرے سر پہ تھپڑ مارے، اور تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا، مارے گا یہ تھپڑ۔ مجھے قرار سکون تب ملے گا جب یہ بچہ میرے سر پہ تھپڑ مارے گا۔ حضرت رحمت اللہ کا بچہ ہر قطار ہونے لگ گیا، حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تھپڑ ماروں گا تو یہ بیت بھی ہو جائے گی، میں پھر کیا جواب دوں گا؟ مجھ سے اگر رب نے پوچھا، بچے بھی دیکھیں کتنے کمال والے تھے، مجھ سے رب نے پوچھا میرے احمد اللہ کے سر پہ تھپڑ کی مارا، میں کیا جواب دوں گا؟ بچہ بھی رونے لگ گیا، آپ بھی رو رہے، خلفاء بھی رو رہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے بچے کی کیسے دیکھی، اس کو قریب کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خود اپنے سر پر 3 تھپڑ ماری، کیونکہ جانتے تھے یہ نہیں مارے گا، کیسے مارے گا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر خود اپنے سر پہ 3 تھپڑ ماری۔ پھر فرمایا آپ جاؤ، اب احمد رضا کو سکون مل گیا کہ میری ایک ماری تھی تو 3 کھائی تھی، اب انتظار کروں گا جب بالغ ہوگا تو پھر مجھ سے معافی مانگوں گا، پھر مجھے معاف کر دینا، تاکہ یہ معاملات دنیا میں ہی رفع کرتا ہو۔ اس سے آپ اندازہ کریں اور حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کیسی شخصیت تھے، ان کے خوف خدا کتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہر ایک اپنا جائزہ لے کر سمجھ سکتا ہے۔ اور حضرت